اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کی موجودہ انتظامی کمیٹی چیئرمین ضیاء اللہ صاحب، سینئر وائس چیئرمین ذی روان صاحب، ملک طاہر صاحب، عزیر صاحب، اسید بلوچ، عمار صاحب، ملک شاہد صاحب اور ہماری تمام مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے آپ تمام معزز ممبران جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی، خاص طور پہ سیکٹر 16 الاٹیز ممبران، ریل اسٹیٹ سے وابستہ انویسٹر، میرے معتبر اور میرے قریبی دوست ملک کمار صاحب، تمام لوگوں کو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی F16 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ سے آج میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے جموں کشمیر سوسائٹی میں 2019 سے 2022 کے اگست 5 تک سوسائٹی میں چارج لینے کے بعد سوسائٹی کے پروجیکٹ میں مشکلات اور گوناگوں مسائل سے دوچار پڑا، اور اس کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں جب ہم نے چارج لیا تو ہمارے پاس امپلائیز کے دینے کی تنخواہ بھی نہ، ہم نے دن رات محنت کی اور پوری کمیٹی دن رات انہوں نے ہمارے ساتھ اسٹینڈ کیا۔ کچھ لوگوں نے ہمیں کرٹیسائز کیا، کچھ پازیٹیو لوگوں نے ہمیں ڈیفینڈ کیا، کچھ نے ہمیں حوصلہ دیا، کچھ نے ہمیں مورلائز کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پازیٹیو اور جو لوگ اچھے لوگ تھے انہوں نے بوسٹ کیا اور ہم یہاں تک ڈیلیورنس میں پہنچے۔ سیکٹر کشمیر ماڈل ٹاؤن کی ری ایبلیٹیشن، ری انفراسٹرکچر اور ری ڈیزائننگ کی پوری فیزیبلٹی بنا کے ڈیولپمنٹ کا کام 3 دن پہلے کیا گیا، جو ہم عمران سے واقع کیے تھے۔ گناہ مسائل دو چار ہونے کے باوجود ہم نے 100% کوشش کی کہ اس کو ڈیلیور کیا جا سکے۔ سیکٹر G15 کا LOP کا جو مسائل تھے اس کو ایڈریس کیا گیا اور اس کو آخری سٹیج تک پہنچایا گیا۔ جنریشن آف نے LOP میں سارا ایسٹ رکھوایا، سوسائٹی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ اسی طرح سیکٹر F15 کی انرجائزیشن کا جو عرصہ 11 سے مسئلہ اس کو سالو کیا گیا۔ جتنی کیپیسٹی میں کام کر سکتے تھے 3 سال میں، جو کہ 12 میں کام نہ ہوا، بلکہ سوسائٹی کے پاس کوئی بھی چیز نہ رہی گئی، وہ ساری چیزیں کی گئی۔ سوسائٹی کے جتنے ڈیفرنٹ زمین کو ڈیفرنٹ پہ کے چھڑائے گئے کہ وہ ممبر کے آکشن پراپر کر کے ان کو ایسٹ یوٹیلائز کیا جا سکے۔ جب سیکٹر 16 بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرور عبد الباسط صاحب اور ٹرپل سی جو کور کمیٹی رہی اور ہمیشہ ہم لوگوں سے محنت کرتی رہی اور اس پہ فوکس رکھتی ڈیولپمنٹ کا سٹارٹ کر۔ میں سیکٹر 16 کے بارے میں بتاؤں کہ ہمارا کام سٹارٹ کرنے کی سب سے بڑی ہرڈل رخشانی بلڈر تھی، کیونکہ مینیجنگ کمیٹی ان کو ٹینڈر ایوارڈ کر کے گئی اور واپس جاتے ہوئے ٹینڈر کینسل کر گئی، اور انہوں نے کورٹ اور سول میں بلکہ جب ہم تو ایکسپرٹ کرا کے 65 کروڑ کا بل کمیٹی کے اوپر ڈیو کیا ہوا، اور ایکس آرڈر لینے کے بعد پھر چارج لیا، ہائی کیا اور پوری کہ وہ ٹائم بارڈ تھا لیکن پھر بھی میں نے وہاں پہ کیا کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ جو ان کے ایکچوئل بنتے تھے ان کو پے کر کے ہم پروجیکٹ کو کھولا، جس میں ہمیں 6 سے 7 مہینے وہ ٹائم بھی درکار تھا۔ چونکہ سیکٹر F16 میں ہم نے آج گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی، میرے پاس بہت سارے آپشنز تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کریں، میں نے ان کو یہی کہا ہم ڈیولپمنٹ جب سٹارٹ کریں گے ایسے نہیں ہوگا کہ مشینری اندر جائے اور واپس باہر
لائے اور 4-5 کروڑ روپے سوسائٹی کو بل پے کرنا پڑے جو کہ اس سے پہلے ہوتا رہا. پھر لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ 20 دن رہتے ہیں یا 1 مہینہ رہتے ہیں یہ ان کی گیم ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہماری اور ہماری انتظامی کمیٹی نے صدقے دل سے ایمانداری سے اور نیک نیتی سے کام کو یہاں پہ پہنچایا. کوئی بھی جو بھی انتظامی کمیٹی آئے گا یا کوئی بھی نیا سیکٹری یا چیئرمین آئے گا وہ دیکھے گا ہم نے کیا کیا کام کیے اور کہاں سے سوسائٹی کو کہاں تک پہنچایا. یہ کنٹینیوٹی ہوتا ہے. اس بندے نے کام کرنا ہو اس نے دیکھتا ہے کہ 6 مہینے یہاں ہوں 1 سال بعد میں نے کہاں ہوں اور 2 سال بعد کہاں جانا ہے. میں آپ لوگوں سے صرف یہی وعدہ کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ماڈل ٹاؤن اور F16 کا جو ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہوا اب رکے گا نہیں. دوسری چیز گجر بھائی نے میرے لیے یہاں جو باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اثاثہ بھی یہ باتیں اور جب تک میری زندگی ہے وہ ان کے اوپر قرض ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے میرے لیے جو باتیں کی. اور یہ کامران گجر صاحب اور احسان غنی صاحب یہ 2 شخص اور 2 شخصیت میں کہوں گا کہ بنانا کلام میں ایسا ہے کہ یہ جہاں پہ کھڑے رہتے ہیں وہاں کھڑے رہتے ہیں. یہ دوست ہیں اور جتنی رسپیکٹ اور عزت انہوں نے مجھے دی میرے خیال سے اس پورے سامبا مجھے نہیں ملی. سیکٹر G16 آپ کے سامنے ہیں. G16 3 اور 4 کی جو لینڈز کلیئر ہوئی ایون یہ ابھی سیکٹر G16 میں کامران بھائی نے مرکز کا پورشن اور یہ پورشن G16 کو دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ اس دھرتی پہ کوئی نہیں پیدا ہو سکتا جو کہ سوسائٹی کے بہترین مفاد میں کام بھی کمنٹ والا بندہ ہے. کامران بھائی غنی صاحب جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں اور یہ آگے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ بندہ منافع اور جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس پہ سٹینڈ کریں. اس کے علاوہ سیکٹر 16 میں نے جیسے کہا کامران بھائی کی کافی زمین ہے. کامران بھائی کے ریلیٹیوز کی بھی کافی زمین ہے. کام کرنے سے ہوتا ہے. جس بندے نے چیٹنگ جھوٹ فراڈ کرنا ہو تو وہ پھر کام نہیں ہوتا. تو آپ کا یہ عرصہ 12-14 سال سے یہ سارے پلاٹ کے الاٹی سفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ اب ایک کام ٹریک پہ چڑھ گیا F16 کا جو اگلی موجودہ کمیٹی 20 دن بعد فارغ ہوگی. اس کے بعد ہی آئے گی کام کو تسلسل کے ساتھ یہاں سے لے کے ہی آگے چلے گی. اسی طرح کشمیر ماڈل ٹاؤن کا اسی طرح G اور F15 جتنے بھی مسائل جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کی چاہے وہ لینڈ کے حوالے سے ہوں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں یا سروسز کے حوالے سے ہوں یہ 3 سال کے کام نہیں ہیں. میں پہلے بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ سارے اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں 11 سال کیا ہوتا رہا اور کسی سے چھپی چھپی بات نہیں ہے کہ کیا ہوتا. ابھی یہ اس کو تمام سیکٹرز اس چوراہے پہ اور اس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا کہ جس نے آنا ہے وہ آگے لے کے چلے گا. اس کے بعد سیکٹر F16 کیونکہ یہ الاٹیز ہیں یہ انشاءاللہ تعالی انشور کرتے ہیں کہ یہ F16 3 4 جہاں تک اللہ نے وسعت کی جہاں تک لینڈ لارڈز بہت اچھے ہیں اور خاص طور پہ کامران بھائی حاجی احسان غنی صاحب بہت اچھے لوگ نفیس پرسنالٹی وائز شخصیت وائز. اگر ان کا میں نام نہیں لوں گا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. دوسری چیز جو میں آپ کو کروں ہم پروجیکٹ کو چھیڑا اور ہر پروجیکٹ پہ کام کیا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ اس لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر یہ کام کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے وہ انسان کے حق میں بھی بہتر ہوتا ہے اور ممبران کے حق میں بھی. میں آپ کو یہ انڈیویجولی بتا رہا ہوں this is not a ڈیلیمنا ڈراما. F16 بھی حسد کے کھولا اس کو یہیں سے جائے گا KMT کو کھولا یہیں سے آگے جائے گا. اس کے علاوہ میں زون 5 کا آپ کو بتاؤں میرے اور موجودہ انتظامی کمیٹی کی دن رات محنت سے گلبرگ کے ساتھ ہمارا 1.5 سال کام پہ ایشوز موڈیلٹی پہ ایشوز اور وہ ساری چیزیں ہماری اینڈ پہ ہو گئی. آج گلبرگ والوں نے مجھے صبح بلایا 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک میں رہا اور انہوں نے کہا کہ اس کام کو اب کریں. میں نے ان کو یہ بولا کہ 20 دن میں ان کو پیک نہیں کر سکتے. آپ ایک فنکشن رکھیں جس قریشی صاحب اور میں یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ موڈیلٹیز طے ہو چکی ہیں. یہ اس چیز پہ یہ مرجنگ ہو رہی ہے زون 5 کی تاکہ تمام
ممبران اس سے استفادہ لے سکیں اور ہر ممبر کو اپنے پلاٹ پہ 40 سے 50 لاکھ روپیہ گین بھی ملے گا. تو وہ پروپوزل اور وہ فائنل کی ہیں چیزیں, کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹائم کم ہے اور یہ ایم او یو یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے. تو ایک یادداشت جو وربلی ہوتی ہے وہ کہ یہ موڈیلٹیز ہماری طے ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب ہم یا کوئی بھی انتظامی کمیٹی آئے گی تو within 20 days وہ ایم او یو سائن ہو کے ایگریمنٹ. اس میں یہ ہے کہ زون کا فار ایگزامپل ہمارا 5 کا ہے اور قبضہ جو 500 کا 11 لاکھ کا ہے. گلبرگ اس کے اوپر 6000 روپیز پر اسکوائر یارڈ لگائے گا, 3 ایئرس کی انسٹالمنٹ کرے گا اور وہ آن دا پوزیشن وہ ڈیوز ڈکلیئر کرے گا. 30-60 کے اوپر 13 لاکھ روپے ممبرز کو پے کرنا پڑے گا. لیکن جب مرج ہوگا تو کم از کم 30 سے 35 لاکھ روپے فی پلاٹ کک بیک واپس ممبرز کو ملے گی. اور میں یہ ممبران کو بتاتا چلوں کہ زون 5 میں ٹوٹل لینڈ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس 5124 کنال تھی, جس میں سے صحیح زمین 3800 کنال تھی جو کہ باقی ڈبل انتقالات اور جو ہے وہ مزائد الحصہ خریدی گئی تھی. اگر ہم اس سچویشن میں اس کو ڈیلیور کرنے جاتے ہیں تو تقریباً ہمیں 7500 کنال لینڈ اور ریکوائرڈ 15 ارب روپے ڈیولپمنٹ کا ہمیں ریکوائرڈ ہوگا. مطلب ہے وہ 25 ارب روپے ڈیفیسٹ میں. تو گلبرگ کے ساتھ ہماری ہوتی ہیں اور وہ انہی چیزوں پہ کہ ممبرز کو کیسے ریلیز کیا جائے. ہم نے ممبرز کی لڑی اور ممبرز کی بات کی. اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے اپلیکیشن یہ کک بیک چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, جس کے اوپر رجسٹرڈ آفس نے ہیلڈ کی. جب وہ پروپوزل دیکھی اور یہ وہ تو رجسٹرڈ آفس والوں کا کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور باہر آ جائیں. تو یہ بتانے کا مطلب تھا کہ ہر پروجیکٹ کو ہم نے ہر پروجیکٹ کی فیسیلٹیز بنائی اور صرف اور صرف اس سچویشن کے ممبر ریلیز ہو سکے. دل سے نیک سے کیا کیونکہ ہمارے 15-20 دن رہے. اور سب سے بڑی بات کہ میرا ضمیر سیٹسفائیڈ, میرا ایم سی کا ضمیر سیٹسفائیڈ ہے, ہم سب کا ضمیر سیٹسفائیڈ ہے. کرٹیسزم ہر جگہ ہوتی ہے, کرٹیسزم پازیٹیو ہو تو وہ ٹھیک ہے, اپوزیشن ہو وہ ٹھیک ہے, لیکن لیمٹس میں. اور پازیٹیو جس سے سوسائٹی کو یا پروجیکٹس کو ڈیمیج وہ آپ کا حق ہے, وہ رائٹ ہے, سب کا کرے گا. اس کے علاوہ میں اپنی لاسٹ پیس جو سیکٹر F16 کے حوالے سے کیا, تمام دوستوں کی, وہ شہزاد احمد گوندل صاحب ہیں, عبدالباسط صاحب ہیں, میں اسپیشلی عبدالباسط صاحب کا نام بہت ضرور لوں گا. نہایت اچھے آدمی, نفیس آدمی, پازیٹیو آدمی. جتنا میں سمجھتا ہوں جو محنت سیکٹر F16 کے لیے انہوں نے اور ٹرپل سی نے تو میٹنگز کی ہیں, اور گناہ گاہ ان کی اپنی جگہ پہ, سرور صاحب بیٹھے ہیں, سب میرے محترم بھائی بیٹھے. لیکن باسط بھائی کا ایک ہی 3 سیکٹر F16. میں اتنا پریشان باسط بھائی کی باتوں سے کہ مجھے کبھی کبھی رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی کہ یار میں اگر ان کی ان چیزوں پہ نہ اتر سکا تو میرے ساتھ یہ سلام دعا, میرے ساتھ ان کا تعلق, ان کا واسطہ ایک رہا. اور میں یہ واحد بندہ ہے مارکیٹ میں کہ یہ بندہ بات کرتا رہا, بات پوچھتا رہا, پازیٹیو. اور میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے باسط بھائی کے لیے. اس کے علاوہ شہزاد احمد گوندل صاحب جنہوں نے سیکٹر کشمیر ماڈل ٹاؤن کے لیے بڑی محنت کی, جس کے پلاٹ 5-6 لاکھ کے سیل آؤٹ ہو رہے تھے, میرے پاس آئے, انہوں نے کہا میں یہ کر رہا ہوں اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ ری ایبیلیٹیشن ری کنسٹرکشن اور یہ کر رہے ہیں میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ یہ کریں. اس کے ہم نے ٹینڈر ڈاکیومنٹس بنوائے, اس کی فیزیبلٹیز یہ وہ. تو شہزاد احمد گوندل صاحب کا بڑا کے اندر حصہ ہے بھائی کا سیکٹر میں. میں ان سارے دوستوں بھائیوں کو صرف ایک چیز ہمیشہ رہا کہ یار جو کام آپ اب زور رکھا, یہ اگر پچھلے 10 سال زور رکھتے یا اگلی آنے والی پہ آپ یہ زور رکھیں, کسی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ غلط کام کریں. یہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں. اس کے علاوہ میری انتظامی کمیٹی ملک طاہر صاحب, نفیس انسان, نذیر بھائی, بھائی, سب لوگوں کا جتنی اپنی جو میں تھا پازیٹیو کردار. اور میرے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو کسی یا
پریشر میں تو میں سب سے معذرت خواہ ہوں، چاہے وہ میری ایم سی ہو، چاہے وہ میرے ممبران ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ میں اپنے چیئرمین کا نام نہیں لوں گا تو یہ بھی زیادتی ہے۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب چیئرمین جموں کشمیر، ہر بندے کے پرسنل کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں، میرا آپ سے ہو سکتا ہے، انڈیویجول بندے کا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ٹینیور میں جتنے بھی گزرے ان میں سب سے بیسٹ چیئرمین ضیاء اللہ شاہ رہا ہے۔ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور ہر کام جو میں کرتا یا میں کرتا وہ ان کی طرف سے مجھے 100% شیورٹی تھی، اور 100% انہوں نے چناؤ کر کے آگے کرا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے معاملات ہوں، ایل او پی کے ہوں، ضیاء اللہ شاہ کا بڑا کردار رہا، چاہے وہ پانی کے مسائل ہوں، چاہے وہ سی ڈی اے سے مذاکرات ہوں، کچھ بھی میں یہ سمجھتا ہوں اپنے دل سے اور اپنی ضمیر سے کہ ضیاء اللہ شاہ بہت اچھا آدمی ہے، جموں کشمیر سوسائٹی کے لیے بہترین چیئرمین رہا، لیکن جن معاملات اور جن حالات سے ہم گزرے اس کا ادراک شاید آپ لوگوں کو کبھی بھی نہ ہو، اور باہر بندے بیٹھے کو اندر کی حالات اور واقعات کا نہیں پتا۔ لیکن میری طرف سے تمام دوستوں، بھائیوں، معزز ممبران اور جتنی میری انتظامی کمیٹی ہے، اگر میرے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کا معذرت خواہ ہوں۔ میں نے صرف یہ کوشش کی کہ جموں کشمیر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، اور ہر پروجیکٹ کو بڑی کلوزلی ڈیسیژن بھی کیے، اس میں دوست بھی ناراض ہوں، بہت کلوز ہوئیں، لیکن صرف اور صرف اس کے اندر مقصد یہ تھا کہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ تمام معزز ممبران سے آخر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔